میں نے بڑی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی یہ ساری باتیں سنی ہیں، مجھے حدیث کا جواب دے گا یہ. اب عمر رباب صاحبہ، کیا یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا کوئی قذاب اس طرح کی بات کر سکتا ہے یا سچا؟ پہلے پاکستان اسلامی مملکت نہیں ہے، کیا وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دیں گے، لیکن ان کا ایک سوال ہے، اس کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دینا چاہتا ہوں. چلیں دے دیں. کیا سوال ہے ان کا؟ ان کا سوال کسی حدیث کے اوپر ان کا ہے، موقف جی جی ہاں، وہ حدیث موجود ہے. حدیث وہ آپ حدیث سنائیں دیں، موجود کون ہے. سی حدیث ہے؟ وہ حدیث موجود ہے، جی حدیث بخاری میں کو ہے. بیان کریں. شاہ صاحب آپ جی حدیث جی بیان کریں، کون سی حدیث؟ جی جی نہیں یہ بتائیے خود کون سی. بتائیں گے، دیکھتی جائیں، وہ پیشاب والی حدیث ہے، یہ خود بتائیں گے. کون سی حدیث ہے بتائیے، کیا بات میں نے کی ہے بتائیے. وہ آواز لائیے جس پہ آپ کو اعتراض ہے. جی جواب دیں، آپ بہتر جانتے ہیں. اب ادھر آگے پیچھے نہیں جانے دوں گا میں آپ کو ادھر سے. ہاں جانے نہیں وہ دوں گا، جانے نہیں پیشاب دوں گا. والی یہ حدیث جو ہے ہے، تمہاری اس کا بدماشی مجھے تو وہ چلے گی حدیث نہیں. بتائیں. آپ کیا بات کیا کہتے ہے ہیں؟ وہ آپ نے بتائیے. کہا کہ میں رسول کی سنت، وہ حدیث جو ہے اس پہ میں عمل کرتا ہوں. میں صبح 3 قطرے پیشاب پیتا ہوں، اور یہ نبی کی حدیث ہے، یہ تم جھوٹ بول منکر رہا ہو. ہے. یہ یہ نبی کی دیکھیں جھوٹ حدیث ہے، بول رہا تم نے ہے. بار بار یہ بات اب کی آپ ہے. اس کو پابند کریں کہ وہ جو ابھی کہہ رہا ہے کوئی وہ آڈیو لے کر آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ ہاں وہ لائیے. پروف ملے گا، مجھے جواب تو دے نا. تو ساری لاؤ چیزوں نا کا وہ پروف پروف. ملے گا. وہ انہوں نے جواب دیں انکار اس کر دیا حدیث نا کا. کہ یہ جھوٹ ہے. وہ پیشاب والی حدیث بیان کریں، میں پھر آگے جواب دیتا ہوں ان کو. وہ لے آؤ، ابھی جو تم نے اپنے منہ سے کہا ہے وہ لے آؤ، پیش کرو یہاں پہ. کہ مجھے وہ صبح صبح پیشاب 3 والی قطرے والی حدیث بات جو کر چاہیے رہے ہو کہ ادھر. تم میں کہتے ہو. اتنی دیر بڑی سکون سے بیٹھا رہا ہوں کہ میرا منہ نہ کھلوا لینا آپ. ایک منٹ مجھے دے دے پلیز. جی کاکاس بھائی آپ گالی نہیں نکالنا. نہیں میں گالی نہیں دوں گا. اچھا جی، چسکانی مسکانی مکرانی بغلانی بغیرت زنیم، آپ نے یہ حدیث نہیں سنائی تھی؟ چسکانی مسکانی پکرانی مکرانی بس کرے نا زنیم بھائی. زندیق کذاب کاکا دجال سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث نہیں سنائی تھی؟ بھائی بس بھائی پلیز. بس. نہیں وہ بھی تو نام بگاڑ کے کر رہا ہے نا، میں بھی اس کو چلیں کچھ پھر نہیں کہہ آپ رہا نہ نا. کریں، آپ نے تو میں نے بڑے گالی نہیں دی ہے، میں نے وہ چسکانی دونوں ہم مسکانی عمر ہیں، آپ چھوٹے ہیں ان سے کاکاس زندیق بھائی. زنیم آپ ان سے میں بلا چھوٹے، رہا ہوں نا، ایک یہ بار آپ کذاب ان ہے. کا نام بگاڑ چکے، بس کرے آپ. نہیں اس نے بھی تو نام بگاڑ کے بلا رہا ہے نا ہمارے تو آپ نے دوست بدلہ کا. لے لیا، بس کرے. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کذاب، اس کو میں ابھی اس لیے آپ لوگ کذاب ان کو کہتا ہوں. ابھی بات تو 1 کرنے منٹ دو. مجھے بولنے دینا، کوئی کیا بیچ میں نہ پریشانی ہے بولے. جو کہہ رہا ہے وہ یہ بولنے تو وہ دو اس کو. دجال آدمی ہے جس نے ہماری براڈ پہ آ کے مرزا مسرور کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہونے کا الزام لگایا، اور اس نے حسینی کی براڈ پہ لگایا. یہ وقت کا سب سے بڑا کذاب اور ذنیم انسان ہے. نمبر 1، یہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اور قرآن اٹھا کے ادھر کہے کہ میں نے مسرور کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہونے کا الزام نہیں لگایا. یہ ایک کذاب، یہ سب سے بڑا چسکانی مسکانی دجال جنیم کذاب دجال جو ہے، یہ زنیم جو ہے، یہ بتائے کہ اس نے مسرور کی بیٹی پہ بہتان نہیں لگایا. نمبر 1. نمبر 2، ahmadiyya.fact.blog.com اس پہ کرو ابھی، اور میں بتاتا ہوں ضیاء الحق پیدائشی کذاب ہے، کیونکہ تو بہتان لگا رہا ہے. تو وقت کا سب سے بڑا زنیم ہے، کیونکہ تجھے اپنے باپ کا نہیں پتا. زنیم ہے، قرآن کی روح سے تو زنیم ہے. تو نے ڈاکٹر ہولی سپیرٹ پہ الزام لگایا. ابھی عمر باپ بہنا آپ لگاؤ ahmadiyya.facts.com، بشیر صاحب کی جو فیکٹ ہے اس پہ لگائے، اور الفضل اخبار نکالے، اس میں ضیاء الحق کا پیدائشی قادیانی لکھا ہوا ہے. اس پہلے جھوٹے کذاب زنیم چسکانی مسکانی زنیم کو پہلے ثابت کرو کہ یہ واقعی ہی منافق ہے سب سے وقت. دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی نے صرف ادھر قادیانیوں کی منجی ٹھوکی جا رہی تھی، کذاب مرزا کنزیر کے خلاف بولا جا رہا تھا، مرزا کو کذاب ثابت کیا جا رہا تھا. اس نے آ کے بیچ میں اپنے آپ منافقت اور کذابیت اور دجالیت اس نے ثابت کی. یہ جو چسکانی مسکانی زنیم زنام دجال زنیم بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک منافق، اس نے اپنے آپ کو منافقت کے ذریعے ثابت کیا کہ واقعی ہی یہ منافق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو حدیث تھی وہ آدھی حدیث پہ جھوٹ بولا تھا. اس نے کہا تھا یہ سنت ہے کہ پیشاب کے 3 قطرے دودھ میں، پیشاب کے دودھ میں ڈال کے پینا. یہ حدیث مبارک اس طرح ہے کہ کچھ منافق آئے تھے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں ہے کہ ان کو کہا تھا کہ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، وہاں میوٹ لگا اس کو، اس چسکانی مسکانی زنیم کو، دجال کو، منافق کو، زنیم کو میوٹ لگاؤ. اچھا منافق نے لگا لیا، زنیم نے لگا لیا میوٹ. تو وہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ وہ صدقے کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ صدقے کے اونٹ وہاں پر بندھے ہوئے ہیں، تو ان کا پیشاب اور دودھ پیا جائے تو ان کو شفا ہو جائے گی. ان کے پیٹ بد گئے تھے. اس کذاب نے منافقت کرتے ہوئے، اپنی جو اصلیت دکھاتے ہوئے، زنیم نے
یہ بتایا کہ وہ جو ہے دودھ پینا موت پینا جو ہے وہ سنت رسول ہے, اور یہ قادیانیوں نے ایک نہیں کوئی 3.5 مہینے اس بات پہ برار لگائی اور شاطمیت کرائی, اور اس نے جیسے آج یہ شاطمیت کرائی ہے کہ مرزے کی جو ہے اصلیت بتائی جا رہی تھی, میر سلیم جو ہے امتیاز بھائی کے سامنے شاطمیت کر رہا تھا, اس شیطان نے آج بھی وہی کام کیا ہے. یہ چسکانی مشکانی زنیم دجال زنیم منافق نے جو کام کرنا تھا وہ بھی آج اس نے کیا. اس حدیث پہ بھی جھوٹ بولا, اور اس نے صرف قادیانیت کو پروٹیکشن دینے کے لیے, کیونکہ مرزا خنزیر زنیم گالی نہیں دینی, یہ چسکانی مسکانی زنیم منافق دجال زنیم جو ہے اس نے صرف قادیانیوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ ساری کہانی بکھیر لی ہے. نمبر 2, میں چسکانی مسکانی یہ زنیم دجال زنیم جو ہے چسکانی پسکانی بلوچی سندھی جو بھی ہے یہ زنیم وہ زنیم, اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ہولی سپیرٹ کے ساتھ کہیں پہ بھی تو مناظرہ کر لے اگر تیرے میں ہمت ہے. تو نے اس دن بھی قرآن پہ جب وہ قرآن کی آیات کا وہاں بندہ ہو رہا تھا اس دن بھی تو نے جو ہے منافقوں والا کام کیا, جیسے اس چسکانی پسکانی زنیم نے آج منافقت دکھائی کہ قادیانیوں کی شیلٹر بچانے کے لیے ٹاپک کو چینج کرنے کے لیے اس نے قادیانیوں کی طرفداری کی اور اس نے اپنا لچ تولا. یہ جو چسکانی پسکانی زنیم منافق کذاب ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو میں بتاتا ہوں. ahmadiafactsblog.com میں بہن ابھی کھولو, میں دکھاتا ہوں قادیانی پیدائشی ضیاء الحق پیدائشی قادیانی تھا. بھائی کاکس بھائی آپ کی بات ریپیٹ ہو رہی, میری بات سنیں. جو پہلے آپ نے بات کی ہے نا وہ جو آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے زاہد اسکانی بن کے مرزا مسعود جی شاہد صاحب جبران, میں اس کو بتا رہا ہوں یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہے, اور میں اس کو ریکارڈنگ دکھاتا ہوں کہ یہ نہیں کیا. علی صاحب آپ کو بھی پتا ہے اس وقت آپ بھی اس گروپ میں تھے, وہ پلے کر دیں. شاہد صاحب کے پاس ہے, شاہد صاحب کسی کے پاس ہے وہ پلے کریں. ابھی پھر وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسکانی صاحب بتا دیں گے ابھی یہ تھے یا کون تھا وہ. اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ نہیں جی ایک منٹ ذرا ان کو ذرا دیکھ لینے دیں مجھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا ابھی اس کا کاکس بھائی ارینج کر سکتے ہیں تو ابھی کر دیں, تو 5 منٹ کال کر رہا ہوں, شاید اٹھا نہیں رہا, کال کر کے اس کو چلائیں. ابھی شاہد کو کال کر رہا ہوں, اٹھا نہیں رہا. ہاں کر دیں. اب اجازت ہے بات کرنے کی عمر عباس صاحب؟ یہ تو معاملہ ختم کریں نا آج پہلے. نہیں یہ معاملہ ختم ہو, شاہ جی ہے تھوڑے کو ریکارڈنگ لاؤ, شاہ جی ریکارڈنگ لاؤ. اتنی دیر میں حدیث کلیئر کروا لیں. نہیں حدیث انہیں دسنی نہیں, کیونکہ اس نے حدیث تے بھی جھوٹ بولے ہے نا کذاب نے, میرے کو ریکارڈنگ نہیں ہے, زنیم نے اس حدیث تے بھی جھوٹ بولے ہیں. عمر عباس صاحبہ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہوسٹ کی بھی کوشش تھی. میرے بات صاحب ایک بی بی آپ ایک منٹ بی بی موقع دیں ذرا معذرت. ہوسٹ نے بھی کوشش کی, باقی پینلسٹ نے بھی کوشش کی تھی کہ آپ الٹے نام لیے بغیر بات کر لیں. اب آپ اپنا لچ رکھیں اپنے پاس, بات رکھیں آپ اپنا لچ رکھیں پلیز. سن تو لینا مجھے تو ہم نے سن لیا ان کی باتیں, ہم نے سن لیا. آپ اس کی وضاحت کیا کریں گے بتائیے. صاحب ہی کہوں گا بھائی آپ مجھے کچھ کہو, عزت والے ہیں, میں آپ کو عزت اپنے پاس ہی رکھیے. آپ اپنا ظرف بتائیں گے, میں اپنا ظرف اپنا عزت رکھیے اپنے پاس, اپنا لچ مت کریے بیچ میں. اس لائیو پہ میں بھی موجود تھا, اپنا لچ اپنے پاس ہی رکھیے. میں سن رہا تھا جب آپ نے کہا کہ اپنی جو ہے وہ کارکردگی اچھائی اپنے پاس ہی رکھیے. بیٹی کے ساتھ بوائے فرینڈ محترمہ اجازت ہے یا اس کو لچ تلنا ہے بس؟ میں گواہ ہوں نا. اب آپ کھائیں قسم, آپ قسم کھائیں نا. محترمہ اجازت ہے یا اس میں لچ تلنا ہے؟ قسم کھائیں نا. خاموش کریں نا, مجھے جواب دینے دیں. وہ کون آئے گا, یہ جھوٹا آدمی ہے. اب ایک آئے گا بات کرے گا, دوسرا جو ہے آئے گا لچ تلے گا. یہ تو بات ہی نہیں ہے. مجھے آپ اجازت دیں نا, جھوٹ بولا تھا. آپ اپنا لچ تلیں بعد میں, قسم دے دیں نا اسکانی صاحب, آپ اپنا لچ بعد میں تلیں کہیں اور پر جا کر تل لیں. مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں آپ ان کی ریکارڈنگ تیار کریں اور منگائیں کسی سے. اپنا لچ بعد میں تلیں, ہر جو بھی بات کرے گا اس کے بعد آپ اپنا لچ تلنا شروع کر دیں گے. وہ بعد میں 3 گواہ بیٹھے ہیں, شاہ صاحب گواہ بیٹھے ہیں, میں گواہ بیٹھا ہوں, یہ علی بھائی گواہ بیٹھے, ہم 3 مسلمان. اب مجھے تو جواب ہی دینے کے اختیار ہی نہیں ہے. عمر عباس صاحبہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور ایک قذاب کی منافقت کی جو ہے یہ قسم اٹھا کے مسرور کی بیٹی پہ بہتان نہیں لگایا, قسم اٹھا کے بتا. کرنے دے بات دیں ٹائم, ٹائم ختم ہو چکا, انہوں نے ایسے کرنی بات. بس کریں اور اسکانی صاحب کو دیں ٹائم. ہاں اب بات ہے حدیث کی. وہ پہلا ایک شاہ آیا, اس نے کیا کہا, صبح صبح کہتا ہے یہ پیشاب پیتا ہے, پیش نہیں کرے گا قیامت کی صبح تک, یہ کذاب ہے. دوسرا آیا, اس نے کیا کہا کہ وہ منافق تھے, حدیث میں کہ وہ منافق تھے, یہ بھی کذاب پیش نہیں کر پائے گا کہ وہ منافق تھے.
बल्कि हदीस में यह है कि वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, बाद में ये मुर्तद हुए। दोनों झूठ बोल रहे हैं। रही बात हदीस में मैंने क्या कहा है, वो ऑडियो पेश करो। मुझसे सवाल किया गया था सरदार आला के ब्रोड पे, मैंने वो हदीस बयान की थी, जितनी बात हदीस में है वो आज भी बयान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहले ये दोनों कज़्ज़ाब वो पेश तो करें कि ये सुबह सुबह जो है 3 कतरे पीते हैं, ये कहते हैं। कहाँ कहा? ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। उमर रबाब साहिबा, फैसला आपसे है। अगर आप चाहें तो मैं वो हदीस पेश करूं, लेकिन हक तो यह है कि जिन्होंने जिस तरह बात शुरू की उसका प्रूफ दें। वो प्रूफ नहीं दे सकते, झूठ बोल रहे हैं, कज़्ज़ाब हैं। भाई अगर आप वाक़तन मुनसिफ हैं, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं उनसे मुतालबा कीजिए, कहाँ कहा है कि सुबह सुबह 3 कतरे पेशाब का पियो? कहाँ कहा है? ये इनसे मुतालबा करें। दूसरे कज़्ज़ाब से ये मुतालबा करें कि हदीस में कहाँ आया कि वो मुनाफिक थे। 2 झूठ इन्होंने बोले हैं, दोनों कज़्ज़ाबों से मुतालबा कीजिए। अगर ये सबूत दे सके, मैं अभी भी जो भी आप कहेंगे मैं तैयार हूं। दोनों क़यामत की सुबह तक नहीं दे सकते। हाँ, हदीस मैंने बयान की है, आज भी बयान करूंगा जिस तरह से बयान हुआ है, जिस तरह मौजूद है हदीसों में, बुखारी में, मैं वैसे ही बयान करूंगा, उसको वैसे ही बयान किया है। जी उमर रबाब साहबा, बहुत सच्ची बात है। से जो तीसरा झूठ बोला इन्होंने, अपना लुच मत तलिए, आपसे बात नहीं, अपना लुच मत तलिए। उमर रबाब से बात हो रही है, अपना लुच अपने पास रखिए, अपना लुच अपने पास रखिए। उमर रबाब को जवाब देने दीजिए। अपना लुच देखे ना, अपना लुच अपने पास आपने बड़ा अच्छा एड्रेस किया है। अपना लुच अपने पास रखिए। उमर रबाब को बात करने दीजिए, अपना लुच बाद में तलिए। वो एक अहमदी सिस्टर पे भी इल्जाम लगाया कि मेरी वो गर्लफ्रेंड है, वो भी क्लियर करवा दें। मिर्जा मसरूर की बेटी पे इल्जाम था। मिर्जा मसरूर की बेटी पे इल्जाम लगाया, कसम उठा के कहे नहीं लगाया। नहीं रुक जाए वो सबसे बड़ा हाली साहब, काका भाई रुक जाए। हम 3 बंदे बैठे हैं, इस कज़ाब ने भाई रुक जाओ यार, दादा ना दे, रुक जाओ। 2 बातें उन्होंने एड्रेस कर दी, तीसरी करेंगे आप? क्यों यार इम्पेशेंट हो रहे हैं? सब्र कर लें, वो होश से बात करना चाह रहे हैं। जी हो, सब्र कर लें बात। बाब साहिबा आप कहाँ हैं? वो मेरे फोन पे चली गई मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, की कॉल आ रही है, एक मिनट। चले बिनते हवा साहिबा, मैं आपको हेलो कहता अस्सलाम हूँ, वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसको आप म्यूट लगा लें। म्यूट लगाएं जी सिस्टर, आप म्यूट लगा दें। क्या हाल है? सुनूंगा जल्दी उठ के, मैं सोची थी इतवार देर से उठेंगे आप। उमर रबाब साहिबा तो टेलीफोन वो देखो लुच करते हुए चले गए। चले पीर 2 साहब, आप कज़्ज़ाब बात अभी भी करें। बैठे हुए हैं, बिनते हवा साहिबा। एक कज़्ज़ाब ने ये कहा कि सुबह सुबह 3 कतरे पेशाब के ये पीता है। कहाँ कहा? वीडियो ऑडियो में पेश करो। दूसरे कज़्ज़ाब ने ये कहा कि हदीस में ये है कि वो मुनाफिक थे। कहाँ है हदीस? वो पेश करे। 2 झूठ इन्होंने बोले हैं, 2 कज़्ज़ाब आए, दोनों ने झूठ बोले, वो पेश करें। हेलो, क्या हक बनता है या नहीं बनता? बिनते हवा साहिबा बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अली भाई, और जो आपने ये अगर आपके पास शूटर पहले आप ही से कहें कि वो म्यूट पे जाए। यार छोड़ो उसको, उसने नहीं समझा। बंदे को जब फोन आती है तो पता नहीं होता यार कि मेरा कॉल कर रही थी तो मैं उत्तो ठीक है। अच्छा अली भाई और जो शेख साहब हैं, कॉल बैक की थी, जो अस्कानी साहब की रिकॉर्डिंग आपके पास है, प्लीज वो आप लगा दें, ठीक है। देखें इस तरह कसमों पे बात नहीं होती, वरना तो अदालतें बंद हो जाती है और लोगों से कसम कुरान उठा के कहा जाता, फैसला हो जाता। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वो आप पेश करें। अगर हदीस के ऊपर जो उन्होंने कहा है ओ मेरे बाल यार, आपको इतना नहीं पता, लोग 100 बंदा बैठा हुआ, आप अपनी प्राइवेट कॉल को किस लिए ऑन एयर कर रही हो? कितना प्यारा बोलते हो आप। ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, रुबाब ठहर जा ठहर जा ठहर जा। चले हम लोग बात करते रहे, वो लगे रहे। मेरे बाप, अपनी आप प्राइवेट कॉल को ऑन एयर कर रही हैं तो उनको सबको उठा के आप ऑन एयर सब पूरी दुनिया को सुनाएं कॉल। आप लगा दिया म्यूट, आप बात करें।
हाँ तो ये है कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है शायद भाई को कॉल करें, ठीक है। असकानी सब यहाँ पे सही कह रहे हैं कि उसको अगर पता है ना, उस आपके जनीम ने जिसने झूठ बोला उसको पता है, सुने वो तो कभी सही नहीं बोलेगा। और इसने कहा था यार 3 देखिए, कतरे पेशाब मेरी के बात पीना सुनिए है और ना, मैं पीता नहीं हूँ। भाई, इस खंजीर ने खुद कहा है, ये नहीं, खंजीर नहीं, जो नहीं, है, प्लीज, जनीम जो है, प्लीज हराम गाली की नहीं, औलाद जो है, नहीं ये नहीं खुद नहीं पीता नहीं है। देखें जिस बंदे ने गाली दी ये मैं सबको जनीम मैं पीता उतार है, ये दूंगा। पेशाब कतरे पीता है ब्राडो पे, सबकी उन्होंने कादियानियों की अभी ब्राड पे लगा अभी हुआ है बात कि की, ये आप जनीम। प्रूफ दे और जान छुड़ाएं, क्यों फजूल बातें में लगे हुए? दें प्रूफ, और जिधर जहां उन्होंने कहा है प्रूफ दे और अपनी जान छुड़ाएं। और ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੀਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿਪ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫਾ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਯਾਰ। नहीं भाई अपना अपना अली भाई एक मिनट मिस्टर फोरस ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ समझा, तेरी मेहरबानी है। सब आप ही बिगाड़ के नाम नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आप सारे मेरे भाई हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। नहीं मैं या शाह जी है या आप सारे मेरे मुसलमान भाई हैं, ठीक है। मैं आप सबको लेता हूँ, जिस बंदे ने गाली दी या जिसने नाम बिगाड़ा मैं उसको नीचे उतार दूंगा, सीधी सी बात है। वो नाम बिगाड़ने वाली बात खत्म हो गई है, इससे आगे चल पड़े अगर तो आप पीछे मत जाए, आगे की बात करें, आप उनका प्रूफ दे ताकि वो आपसे वो बात तय हो जाए, तो उसके बाद दूसरी बातें करना। देखें शूटर साहब, वो बात जिस तरह से बिनत हवा साहिबा कह रही हैं, वो बात तो मैंने ख़त्म कर दी। उनके प्रूफ दे दो, क़यामत की सुबह तक ये नहीं दे सकते, मैं जानता हूँ उसने झूठ बोला है। अब बात आगे चली है, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। एक मिनट पीर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी कोई नाम नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक फिर है? वही बात आप कर रहे हैं। सुनिए वो बात आगे चली गई, ठीक है वो बात चली गई। अब मैंने बात तुमको कह दिया ना, देखें अब ये ऐसे करें, मेरी बात सुनिए ना। मोहतरम हम भी इधर ही हैं, ये भी इधर ही हैं, सारे लोग आप भी इधर ही हैं। ये रिकॉर्डिंग लाएंगे, जब रिकॉर्डिंग लाएंगे, वरना तो मैंने कह दिया ना कि भाई बात होती तो अदालतें होती ना, कुरान लेके खड़े हो जाते लोग, हाँ जी कुरान पे हाथ लगाओ, तुमने कत्ल किया, हाँ जी नहीं किया, चलो जी। दूसरा कहता हाँ जी मैं भी कुरान पे हाथ लगाता हूँ, मैंने कत्ल किया है। शूटर भाई इन्होंने ये कहा, एक ने ये कहा कि सुबह सुबह 3 कतरे पेशाब के पीना, एक कज़ाब ने ये कहा। रिकॉर्डिंग लाए? नहीं तो वो माजरत करे, माजरत नहीं करे, बस झूठा साबित हो गया, नहीं ला सकते झूठे। दूसरे ने ये कहा कि हदीस में ये है, दूसरा कज़ाब ने ये कहा कि हदीस में है कि वो मुनाफिक थे। पेश करे वो हदीस कहाँ है कि वो मुनाफिक थे? तो अगर पेश नहीं कर सकते तो झूठे, माजरत करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तौबा ना करें, क़यामत के दिन पेश करें अल्लाह को। यहां तो वो तौबा नहीं करेंगे ना, आप मुझसे क्या जिसने भी गलत किया है ना, वो क़यामत में अल्लाह को फेस करेगा। हाँ, ठीक है। तो आप उनसे मुतालबा करें, देखें प्लीज, उनसे मुतालबा करें। आप सारे मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं किसी का साथ नहीं देता, ठीक है। अगर मुसलमान भाई लड़ रहे हैं तो उनको बंदा जो है ना, उनको आपस में राजी कराता है, राजीनामा करवाता है, ठीक है, मोमन का। तो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, शायद के पास होगी, आप लाएं, हम भी सुनेंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि रोज़ ये बात होती है, ये कहते मैंने नहीं कहा, आप कहते हैं कहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग ले आए, अगर आ गया तो हम भी इनको गिरफ्त करेंगे कि भाई आपने ऐसे क्यों कहा है। जी काकस भाई। बिल्कुल सही जी काकस भाई बोले। जी मैंने शायद को कॉल किया है, शायद सोया हुआ है वहाँ पे अभी, उसकी सुबह के स्पीकर का काकस अच्छा भाई। एक मिनट, वो हो गया, स्पीकर उतार दिया मैंने। फोन किया है, लेकिन शायद ये क्यों जो फोन आती किया है है? कज़ाब, इसने ये कहा कि हदीस में ये है वो मुनाफिक थे, वो भी शायद के पास है, ये खुद इसके पास नहीं है। ये जनीम जो बोल रहा है, तो जनीम अगर कह दे कि मैंने नहीं कहा, चलो मैं इसकी बात पे मान लेता हूँ कि इसने नहीं कहा कि इसकी मसरूर की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात, कह दे, ये खुदा को हाजिर नाज़र, अगर ये अपने आप को पहले वाली तो आप क्लियर कर दें, फिर तीसरी बात। पहले तुमने जो झूठ बोला है कि हदीस में है वो मुनाफिक है, वो पेश करो। वो मसरूर वाली बाद में देखेंगे, अपनी गल क्लियर करिए, पहले ये पेश करो। लड़ाई झगड़ा मुके। अच्छा ये बातें जो है, ये जनीम जो है, ये चुस्कानी पुस्कानी जनीम झूठ बोल रहा है,
हदीस में वो मुनाफिक लोग थे, मुर्तद हो गए थे, वो मुर्तद हो गए थे जी। हदीस पढ़ के सुना दो। हदीस उम्मे बहन के पास हदीस है, वो हदीस लगा लो जी, पूरी सुना दो। इस आदमी ने उस हदीस पे भी झूठ बोला। वो शार्प शूटर सीपा सलार की आईडी पे लगी हुई है, वो उसके लगी हुई है जहाँ पे इसका। मेरी बात सुनिए, देखिए बात शार्प शूटर भाई वो निकाल, मेरे पास नहीं निकल रही अभी। शार्प शूटर भाई सीपा सलार की उस पे लगा हुआ है जहाँ पे इसने कहा था 3 कतरे पेशाब पीता हूँ मैं, और उन्होंने ब्राड पे 3 दिन बल्कि 2-3 महीने उसने ब्राड लगाई है, 112 ब्राड लगाई है इस कजाब जनीम के कहने पे। लगा वो निकाल, शार्प शूटर आप निकालो जी। किसकी ब्रॉड पे लगी हुई है? ਉਹ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 1122 ਦੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 3 कतरे पेशाब पीता है, मैं पीता हूँ, इसने खुद कहा है इस जनीम ने। अच्छा, ये काका टट्टी ने जो ये कहा कि हदीस में अस्तगफिरुल्लाह, पीर साहब क्या हो गया आपको? जनीम, हाँ ये जनीम ने वो मुझे गाली दे रहा है, जनीम कह रहे हैं आप अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ रहे। मैं उसको टट्टी कह रहा हूँ, आप नाराज हो रही है। ये जनीम है, ये इस्लाम का दुश्मन है, और ये हमेशा देखो वो मुझे गाली दे रहा है, जनीम कह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे। इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। मैं उसको काका टट्टी कह रहा हूँ, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं। इस्लाम का मसला होता है वहां पे, जैसे आज इसने कादियानियों की शेल्टर की है, उनको बचाया। आप सब मुसलमानों को पता है कि यहाँ पे काका टट्टी जी आपने कहा, और इस जनीम ने अपने बाप मिर्ज़ा खंजीर को बचाया, और ये हमेशा जहाँ पे भी जाता है इस्लाम के खिलाफ, हमेशा इस्लाम के खिलाफ भागता है ये। वो जब एक कादियानी ने अपने राजा जावेद, देखें काका टट्टी मुझे गाली दे रहा है, जनीम कह रहा है आप अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ रही। जब मैं काका टट्टी कह रहा हूँ आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही है। ये साबित किया था कि ये काका टट्टी मुसलमान झूठ बोलते हो, ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ होता है मिर्ज़ा खंजीर की तरह। ये चुस्कानी पुस्कानी जनीम जो है ये हमेशा झूठ बोलता है। इसने कुरान पे भी झूठ बोला और हदीस पे भी झूठ बोला है। वो लोग जो है जो कबीले के लोग आए थे वो मुर्तद हो गए थे इस्लाम लाने के बाद, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सदके के ऊँटों का पेशाब पीने का कहा था। लेकिन इस मुनाफिक ने मुनाफिक दिलाते हुए उस हदीस को गलत तरीके से बयान किया, और इसीलिए कादियानियों ने 3.5 महीने उस पेशाब वाली चीज पे ब्रॉड लगाई, क्योंकि ये जनीम मिर्जा चुस्कानी जनीम जो है ये कजाब और मुनाफिक है, ये इस्लाम का खुला दुश्मन है। जिस तरह आज सब के लोगों के सामने ये 80 बच्चे सुन रहे हैं कि इसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए कादियानियों का, अपने बाप का जो इसका सगा बाप है जनीम मिर्जा खंजीर, उसकी शायद लेकर इसने जनाब होली स्पिरिट साहब के नाम पे इस बराड को हाईजैक कर लिया। ये चुस्कानी जो है इसने खुद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर समझ के कह रहा हूँ, इस चुस्कानी जनीम कज़ाब मुनाफिक ने मेरे सामने, आपने अली अहमद के सामने शाहिद की बरात पर बैठ के कहा कि मेरे मिर्ज़ा मसरूर की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इस चुस्कानी कज़ाब जनीम ने, इस मुनाफिक दज्जाल कज़ाब जनीम चुस्कानी ने, खुदा मुझे मौत न कुत्ते की मौत दे अगर मैं झूठ बोलूं, इस बगैर मुनाफिक चुस्कानी ने, इस खंजीर जनीम ने बैठ के ये कहा था कि मेरे मसरूर की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात है। इस खंजीर जनीम चुस्कानी मुस्कानी पुस्कानी मकरानी बंगाली ने खुदा गवाह है ये कहा था। और ये सबसे वक्त जैसे आज इसने कादियानियों की साइड बचाने के लिए, क्योंकि मीर सलीम कुकड़ी जो है वो आज जो है मुनाजरा हार गया था अब्दियाल भाई से, और इस बगैरत ने चुस्कानी ने जनीम ने इस जनीम खंजीर ने आज फिर कादियानियों को पता दिलाई, क्योंकि इसने अपनी लुच तोड़नी होती है। इस कंजरी के हरामी बच्चे ने मिर्ज़ा खंजीर की यहाँ पे बात हो रही थी, और इस बगैरत जनीम ने आके ये झूठ बोला कि वो जो लोग थे वो मुनाफिक थे, वो मुर्तद हो गए थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहाँ पे सदके के ऊँटों का पेशाब पियो, उनको सजा के कहता है कि हदीस में जनीम जो है ये टट्टी मर जाएगा। ये बहुत बगैरत इंसान है। जिस तरह आज इसने कादियानियों की तरफदारी की है, ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ भौंकता है,
اور ہمیشہ اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, ہمیشہ منافقت دکھاتا ہے. یہ زنیم جو ہے یہ منافق, زندیق, دجال, منافق. یا کاکس بھائی آپ کی بات ہو چکی ہے, ہم نے کاکس بھائی سب بس سن کر لیا, دیں. ابھی ان کو موقع دے. کاکس بھائی آپ جب کبھی یہ اسلام کے خلاف نہیں بھونکتا, یہ قادیانیوں کا پالتو کتا ہے اور یہ قادیانیوں کا پالتو کتا ہی رہے گا مرتے دم تک. کاکا ٹٹی یہ ہمیشہ جھوٹ مکرانی بولتا جو ہے, یہ آج بھی جھوٹ چسکانی بولا ہے. زنین جو ہے, یہ اسلام کا دشمن ہے. آج سب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ اس نے مرزا خنزیر کو بچانے کے لیے کاکا ٹٹی سن تو لو. ایک ایک بات کریں نا, ایک بات کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے یہ کیا ہاں ہے. جی, یہ جو ہے یہ مرزا چسکا, اس نے جو ہے جیسے آج بکری سلیم مناظرہ ہارا ہے اور اس کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے چسکانی منافق زنیم نے, کذاب دجال منافق چسکانی نے اپنا لچ توڑ لیا بیچ میں. اور اس خزین میں نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے قسم اٹھا کے کہا ہے, اور شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی گواہی دی ہے, اور علی صاحب نے گواہی دی ہے کہ یہ منافق تجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, اس زنیم نے, اس حرام کی اولاد نے, اس زنیم نے, اس چسکانی زنیم نے, خنزیر نے مجھے یہ کون میوٹ بات کر رہا براڈ پہ, ہے؟ شاہد کی براڈ پہ بیٹھ کے کہا تھا مجھے کہ کیوں اس کے میوٹ کر رہے ہو؟ مسرور کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. اس خنزیر نے خود کہا تھا, اس خنزیر چسکانی نے, زنیم نے, میوٹ کیوں کر منافق نے, یہ سب سے بڑا منافق ہے. اور اس نے آج اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اس نے قادیانیوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو لڑا دیا. یہ چسکانی جو ہے یہ زنیم ہے, حرام کی اولاد ہے, اس کو اپنے باپ کا نہیں پتا. اگر اس کو اپنے باپ کا پتہ ہے تو کیمرہ آن کر. چسکانی میں بھی کیمرہ آن کرتا ہوں, خنزیر کی اولاد, او کتی کے بچے تو کیمرہ آن کر, میں بھی کیمرہ آن کرتا ہوں. تو نے اسلام کے خلاف, ہمیشہ اسلام کے خلاف بکواس کی ہے, تو نے ہمیشہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے قادیانیوں کی طرفداری کی ہے. خنزیر کی اولاد, سامنے کیمرہ آن کر, میں بھی کیمرہ آن کرتا ہوں. اگر تو اپنے باپ کا ہے چسکانی, تو وقت کا سب سے بڑا منافق ہے. یہ بات میرے ذمہ رہی, میں ضیاء کو پیدائشی قادیانی ثابت کرتا ہوں, میرے ذمہ ہے. جہاں مرضی آ جائے چسکانی, میں قادیانی, ضیاء الحق کو قادیانی ثبوت کرتا ہوں پیدائشی. لیکن تو اپنا کیمرہ آن کر اور بغیرت اپنے آپ کو انسان کا بچہ ثابت کر. تو نے صرف آج بھی قادیانیوں کو بچانے کے لیے تو نے اپنے آپ کو جو ہے نا منافق زنیم نے اپنے آپ کو پیش. دیکھیں کاکس بھائی, آپ نے جتنی یار باتیں بس کی کر دو ہیں یار. ہم نے سن لی ہیں. پلیز کاکس بھائی, اللہ کا واسطہ ہے, آپ ان کو بولنے دو, یہ بات ختم کرو. جو کچھ شاہ ہونا سوٹر ہو صاحب, گیا. ساری دنیا نے سنا ہے, علی صاحب تھرڈ بندے نے آ کے گواہی دی ہے کہ اس بغیرت نے یہ بات کی ہے. اور بس یہ یار اب جھوٹا, بند کر اتنا دو نا. جھوٹا آدمی ہے, یہ ہمیشہ اس نے آج بھی قادیانیوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کا اپنا لچ تولا. یہ مکرانی جو ہے, یہ کالی شکل, اس کی باندر جیسی اس کی شکل ہے, منافقت کی وجہ سے اس کی شکل سوروں سے ملتی ہے. چسکانی کیمرہ آن کر, تو اگر اپنے باپ کا ہے, وہ مجھے پتہ ہے زنیم ہے, میں اس لیے تمہیں زنیم کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے تو اسلام کے خلاف بولتا ہے, اور اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتا ہے. صرف تو نے قادیانیوں کا, کیونکہ ان کا تو پالتو کتا ہے. تو نہ کرو یار, بس کر دو. کاکس بھائی پلیز, خدا کا واسطہ ہے, 2 منٹ. سامی صاحب, میرے حساب سے بات ختم ہو چکی ہے. کاکس بھائی پلیز, خدا کا اچھا, واسطہ ہے, اب ہم نے اجازت ہے سب مجھے کچھ سن لیا, بس کریں. بولنے کی اجازت ہے؟ جی بولیں آپ. ہاں ٹھیک ہے. ان کو نیچے اتار دیا کس نے؟ پیر صاحب کو کس نے اتار دیا؟ آپ کے کتنے موڈریٹر ہیں, اتار رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اتار رہا ہے. چلے, مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی جی پیر صاحب بولیں. اچھا دیکھیں, کاکا ٹٹی نے جتنی بھی باتیں کی, ایک بھی دلیل پیر صاحب دیکھیں, کافی اب رک گئی, اس چیز کو روک جانا چاہیے. آپ نے بھی کہہ دیا, انہوں نے بھی کہہ دیا, اب اچھے انداز میں ایک بات کی جا سکتی ہے. کہ پیر صاحب کو کس نے اتارا ہے بھائی؟ سسٹر آپ موڈیٹر صاحب کو ختم کر دیں, ایک آدمی کو موڈیٹر رکھیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. آپ سب موڈریٹر ختم کر دیں تو کوئی یار نہیں پیر اتارے صاحب گا. کو کون اتار رہا ہے یار؟ پیر صاحب کو نہ اتاریں.
उतारेगा क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता ना। नहीं, जिससे देखिए, बात इन्होंने करनी है, आप भी पीर साहब प्लीज आप सही तरह होके बात करें। आप भी ये टट्टी शट्टी भाई उतने कितने गालियां दी हैं, मैं उसको छोड़ दें, काका दफा टट्टी कह करें। रहा हूँ। पीर साहब मेरी अच्छा, रिक्वेस्ट दफा कर देता हूँ, टट्टी को दफा कर देता हूँ। मेरी देखिए रिक्वेस्ट जितनी भी, दफा करें। हाँ ठीक है, आपकी खातिर मान जाता हूँ। इन्होंने जितनी भी बातें की है ना, इस नाहंजार ने एक भी पेश नहीं कर सकता। इसने आते ही ये कहा कि हदीस में ये मौजूद है कि वो मुनाफिक थे। मैं कहता हूँ क़यामत की सुबह तक ये पेश नहीं कर सकता कि वो मुनाफिक थे, बल्कि हदीस में ये है कि वो मुसलमान थे, मुसलमान थे, हदीस में ये है। और दूसरे ने झूठ बोला कि 3 कतरे सुबह सुबह वो पीता है, वो पेश करे। दोनों झूठे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये पेश कर सकते, हदीस क्या है वो पढ़ के सुनाएं, इसकी क्या हदीस है? हदीस ये है, मुझसे सवाल किया था सरदार आला के ब्रोड पे 1122 ने जी कि क्या कोई ऐसी हदीस है जिसमें ऊंट के पेशाब को किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैंने कहा मौजूद है, बुखारी में है, हदीस नंबर है 4192। इस हदीस पे मैंने गुफ्तगू की थी। ठीक है, हदीस क्या है? हदीस के अल्फाज ये हैं कि क़तादा फरमाते हैं, इन्ना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, साहबिल जलील अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हद्दथहुम, उन्होंने ये बयान किया। क्या बयान किया? अन्ना नास मिन उक्लिन व उरैनता क़दमू अल-मदीनता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकल्लमू बिल इस्लाम। ये देखें व तकल्लमू बिल इस्लाम। लेकिन ये नाहंजार क्या कह रहा है? नहीं, वो क्या थे? मुनाफिक थे। अच्छा, आगे तर्जुमा भी देख लेते हैं। आप हदीस निकालिए, मैंने आपको नंबर बताया, निकालिए इतने में, ताकि 4192 आप निकालिए, अपने सामने रखिए। निकालें आप। हाँ, 4192 निकाल लीजिए। अब हदीस का मतन आप अपने सामने रखिए, तर्जुमा अपने सामने रखिए। अगर मैंने कोई गलत कहा है तो आप मेरी गिरफ्त कीजिए। जो चीज़ हदीस में मौजूद हो मैं उसको बयान करूं, और कोई कादियानी उसका टट्टे और मजाक का जो है वो बनाए और गालियां दे, फिर ये नाहंजार भी उस हदीस का मजाक उड़ाएं और मुझे गालियां दें, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो अपनी खुश नसीबी समझता हूं। मैंने एक हदीस बयान की, उस पे कादियानी भी गाली देने लगे और ये नाहंजार भी गाली देने लगे, और आज तक दे रहे हैं। मैं तो इससे टस से बस नहीं हूं, मुझे तो खुशी है। मैं दिफा कर रहा हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नुस्खा दिया था मैं उसका दिफा कर रहा हूं, और क़यामत की सुबह तक करूंगा। अब हदीस निकाला आपने, मैं बयान करूं उस हदीस को। जी कौन सी हदीस है? 4192 बुखारी की है? बुखारी, जी निकाल लीजिए, देख लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। इनके पास कुछ नहीं होता है ना, तो एक बुहतान लेकर आते हैं, फिर उसमें अपनी बातें डाल देते हैं, फिर बकवास करते हैं, फिर गालियां देते हैं। बेबस लोग हैं, लाचार लोग।
جی کہاں چلے گئے؟ خاموشی. اچھا وہ پتہ نہیں کب نکالیں گے ہی نکالیں گے. تو حدیث کیا تھا کہ ارینا ہاں اکل اور ارینا کے قبیلے سے کچھ لوگ آئے. قدم المدینہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتکلموا بالاسلام فقالوا یا نبی اللہ انا كنا اہل ضرع ولم نكن اہل ریف واستوخموا المدینة فأمر لهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه ويشربوا من ألبانها وأبوالها. اللہ اکبر. آسکانی نے یہ بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ بیان کیے ہیں، لیکن ان کو تکلیف ہے. فَأَمَرَهُمْ جی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں حدیث کو آن کر دیتا ہوں، وہ ایپ ہی پڑھ دے گا. میں خود پڑھ لوں گا. نہیں یہ میں پڑھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں جی میں کرتا ہوں آن. جی آپ آن کیجئے. مجھے تو الحمدللہ وہ حدیث یاد ہے اور آپ کے سامنے پڑھ بھی لوں گا. اگر میں غلط کہوں تو آپ بتائیے. تو من البانہا و ابوالہا. ایک منٹ رکے نا بھائی، ایک منٹ رکے، میں لگاتا ہوں. آپ رک جائیں، آپ اپنا میوٹ کر لیں. حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر من عكل. صحیح نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے. اور انہیں مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی. وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے، لیکن مقام حرہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے. اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا. وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور انہیں ہرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا. آخر وہ اسی حالت میں مر گئے. قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا. اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ عرینہ قبیلے کے تھے، عقل کا نام نہیں لیا. اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے. صحیح بخاری
حدیث نمبر 4192. یہی وہ حدیث ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا. حدیث میں کیا ہے کہ کچھ لوگ آئے مدینے میں آباد ہوئے. اکل قبیلہ اور اورنا قبیلہ کے کچھ لوگ تھے. جب آئے مدینہ میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اب اور بھی حدیثیں ہیں اس مسئلے پہ. اب وہ تمام حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ بیمار پڑ گئے تھے. جب بیمار پڑ گئے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے، کیونکہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، جو بھی ان کی پریشانی ہے ان کو حل کرنا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. انہوں نے ذمہ داری لی ہے، نان نفقہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو. تو وہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بادیہ نشین لوگ تھے اور دودھ وغیرہ پیتے تھے. گویا کہ یہاں دودھ کی کمی ہے. وہ دودھ مانگ رہے ہیں نبی سے کہ ہمیں دودھ چاہیے، وافر مقدار میں ہمیں نہیں مل رہا. اور آگے انہوں نے کہا کہ ہم بیمار پڑ گئے ہیں، کوئی علاج اس کا. اور انہوں نے یہ کہا کہ گویا ایسا لگتا ہے ہمیں آب و ہوا یہاں جو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے راس نہیں آ رہی. تب نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس اونٹ ہیں بیت المال کے مقام حرہ پہ، وہاں آپ کوچ کر جائیے، وہاں پر رہیے. اس رائی کے جو چرواہا ہے اونٹوں کا اس کے ساتھ رہیے. وافر مقدار میں دودھ موجود ہے، پیو، کوئی گرفت نہیں، یہ ختم ہو جائے گی تمہارا مسئلہ. اور جو تم بیمار پڑ گئے ہو، اونٹنی کے پیشاب کے کچھ قطرے اسی دودھ میں ڈال کر پی لیجئے، بیماری بھی دور ہو جائے گی. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چلے گئے. اور وہاں دو تھے، ایک نہیں. دوسری حدیثیں آپ پڑھیں گے 2 ہیں. ان کے ساتھ نہیں، وہ پہلے وہاں موجود ہیں. وہ جو چروایا ہے اونٹ پہلے وہاں موجود ہیں. ان کو بتایا گیا کہ وہاں چلے جائیے. جب وہ چلے گئے وہاں پہ اور انہوں نے نسخے پہ عمل کیا، طب نبوی پر عمل کیا، ان کو یقین تھا کہ نبی نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ان ناہنجاروں کو یقین نہیں ہے. کیسے ممکن ہے بھئی؟ وہ ناہنجار ان کو یقین تھا لیکن ان کو یقین نہیں ہے. اب وہ چلے گئے اور انہوں نے وہی نسخہ جو نبی نے فرمایا تھا انہوں نے استعمال کیا. یعنی اونٹنی کے دودھ میں پیشاب کے کچھ قطرے اونٹنی کے ڈال کے پیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اور حدیث میں یہ ہے کہ صلحت ابدانہم، وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے طاقتور ہو گئے، موٹے کٹے مضبوط. اب بیماری ٹھیک ہو گئی. وہاں پر وہ مقام حرے پر پھر وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. وہاں مسلمان ہو گئے تھے، وہاں مرتد ہو گئے. اور وہ جو رائی تھا نبی علیہ السلام نے جو اونٹوں کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس کو پکڑ لیا، بڑے بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا. ہاتھ کاٹے، آنکھ نکال دیا، کان کاٹا، یہ وہ بڑے سخت جو ہے ظلم کیا. دوسرا کوئی دیکھ رہا تھا، جو 2 تھے، وہ دور کہیں چوٹی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بدماشوں نے کیا کر دیا. وہ وہاں سے دوڑ پڑا، اپنی جان کو بچایا اور آ کر یہاں مدینے میں نبی علیہ السلام کو سارا کچھ واقعہ بتایا کہ مسئلہ تو یہ ہوا ہے. تب نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ ان کے پیچھے دوڑا دیے کہ دوڑو ان کے پیچھے، ان بدماشوں کو پکڑ کے لے آؤ اسی مقام پر. میرے چرواہے کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہے ان بدماشوں نے، وہیں لا کر ویسے ہی سزا ان کو دے دو. تو صحابہ ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کو پا لیا رستے میں. جب پا لیا واپس لے کر آئے اور اسی مقام پر ویسے ہی سزا ان کو دیا جس طرح سے اس معصوم جو نبی علیہ السلام کا چروایا تھا، جو ظلم کیا تھا، ویسے ان کے ساتھ کیا گیا اور ان کو وہیں پر چھوڑ دے دیا گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے وہ مر گئے. یہ ہے وہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی. اب اس پہ وہ طنز کر رہے ہیں، کوئی کہتا نہیں وہ منافق تھے. بھائی آپ اگر کہو گے کہ وہ منافق تھے تو کیا جو رحمت للعالمین ہیں منافقوں کو وہ پیشاب پلائیں گے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کوئی پیشاب ناپاک ہے تو ناپاک چیز پلائیں گے؟ نہیں. یہ آپ کے مسلک میں ہے، آپ اس لیے مجبور ہیں، سچی بات کرتے نہیں.
اب اس پہ جو سوالات ہوئے تھے مجھ سے، جو سوالات ہوئے تھے ان کا جواب میں دیا تھا. حدیث کا میں نے یہی جتنا تھا اتنا ہی بیان کیا. دیکھیں اس میں کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو پلایا گیا. پیر صاحب وہ ایسے ہے نا، ایک منٹ پیر صاحب وہ ایسے ہے، پیر صاحب میں کہہ رہا ہوں جی میں سن رہا ہوں بات کیجیے. لیکن وہ علاج کی غرض سے پیا گیا تھا نا. ہاں علاج کی غرض سے، ہاں بالکل علاج کی غرض وہ سے. حلال نہیں ہے لیکن علاج کی غرض سے. اچھا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی یہی تو بات ہے نا جی بھائی میرے. آپ کہتے ہیں علاج کے لیے، یہ بات درست ہے، صحیح ہے، سچ ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ ناپاک اور نجس اور حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ناپاک اور نجس چیزوں میں اللہ پاک نے تمہارا علاج نہیں رکھا ہوا ہے. پھر نبی علیہ السلام ایک ناپاک اور نجس سے کیسے علاج کریں گے؟ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تداووا ولا تداووا بالحرام، دیکھو اپنا علاج کرو، کوئی بھی ٹھیک ہے علاج کرو، ممانعت نہیں، لیکن حرام اور ناپاک چیزوں سے نہ کرو. تو نبی خود کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اونٹ کے پیشاب کو علاج کے لیے اونٹنی کے دودھ میں ملا کر پیجئے علاج ہوگا، اور علاج ہوا اور آج بھی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹروں نے بھی ثابت کیا ہے، آج کے سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ وہ ناپاک اور نجس نہیں ہے. اگر ناپاک اور نجس ہوتا تو تمہارا علاج نہیں ہوتا اس سے. جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا نبی علاج کے لیے، نبی نے فرمایا وہ تو بیماری ہے، اس سے کہاں علاج ہوگا. تو یہ ہے وہ دلیل. دیکھیں دو رائے ہیں علماء کے، میں نے دونوں بیان کر چکا ہوں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ علاج کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس بات کی یہ تعویل کرتے ہیں کیونکہ وہ منافق تھے اور نبی علیہ السلام جانتا تھا یہ منافق تھے اس لیے کہا. یہ بات غلط ہے، یہ تمہاری اپنی تعویل ہے. کوئی دلیل موجود نہیں محترم کہ جو ہمارے چوپائے ہیں جو حلال ہیں ان کا بول و براز ناپاک اور نجس ہو. کوئی دلیل نہیں. لیکن اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ جو ناپاک اور نجس نہیں ہے لازماً آپ اس کو کھائیں. نہیں، وہ علاج کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے اور اس کو آپ ناپاک اور نجس نہیں کہہ سکتے. جو چیز ناپاک اور نجس ہے نبی نے فرمایا اس میں تمہارا شفا ہے ہی نہیں. جس چیز میں شفا ہو وہ ناپاک اور نجس نہیں ہے. یہ ہے وہ بات. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو عقل بھی مانتی ہے اور جو نقل سے بھی ثابت ہے. جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محترم بول و براز ہمارے چوپاؤں کا وہ ناپاک اور نجس ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لاؤ. دلیل نہیں، صرف آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو دلیل نہیں بنتی. میں جو کہہ رہا ہوں اور باقی جو علماء کہہ رہے ہیں کہ چوپائے جو معقول اللحم ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جو حلال ہیں، ان کا بول و براز ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. دلیل یہ کہ نبی نے اس سے علاج کرنے کے لیے کہا اور ان کے باڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. بھئی ناپاک جگہ پہ کیسے آپ نماز پڑھیں گے جبکہ ان مویشیوں کے باڑ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے وہاں بول و براز تو ہے، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ناپاک جگہ میں پڑھیں گے. تو یہ تمام باتیں اسی بات پر دلائل کرتی ہیں کہ وہ ناپاک اور نجس نہیں ہیں، اور ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ ناپاک اور نجس ہو. اتنی سی بات ہے. ہاں اور جو باتیں ام رباب صاحبہ آپ سن رہی ہیں؟ چلے کون سن رہا ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. دیکھیں بعد میں جو سوالات ہوئے تھے باقی سب لوگ سن رہے ہیں. جی باقی یہ اتنی سی بات میں نے کی تھی، کیا نام ہے اپنے سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ. اب اس پہ ظاہری باتیں چسکے لینے والے تو ہیں نا. پھر بات سے بات نکل جاتی ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آج بھی لوگ اس سے علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آج بھی کرتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ بھی کرتا ہوگا کیا ہوگا. پھر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم بھی علاج کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. مجھے جب بھی کبھی پیٹ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں اونٹنی کے دودھ میں 2-4 قطرے ڈال کے پی لیتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ صحت ملتی ہے. میں نے یہ کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن صبح یہ پینا نہیں، بلکہ میں نے کہا جب بھی مجھے تکلیف ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جب بھی مجھے پیٹ کا کوئی تکلیف ہو، بدہضمی ہو، گیس ہو، سوجن ہو
وہ جب جو ہے کوئی آپ بریانی شریانی کھاتے ہیں، وہ جو جلن سا کچھ ہو، میں وہ استعمال کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، کئی مرتبہ کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اسی ٹائم وہ جو ہے تکلیف ختم ہو جاتی ہے. میں نے یہ کہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، ناجائز اور حرام چیز پی رہے ہو. بھئی نبی نے یہ نسخہ دیا ہے، آپ اس کو غلط کہیں، میں اس کو سچ سمجھتا ہوں. آج سائنس نے، ڈاکٹروں نے بھی ثابت کیا کہ واقعتاً اس میں شفا ہے. اتنی سی بات ہے. بھئی میں تو دفاع کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث کے. تم ناہنجار ہو، تم نبی علیہ السلام اپنے ناہنجاری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. وجہ میں بتاتا ہوں. میرے ایک شاگرد ہیں امیت اگروال. امیت اگروال نے مجھ سے پوچھا اپنے بروڈ پہ، وہ ان کے بروڈ کا نام ہے پیور ڈسکشن، اکثر بھائیوں کو معلوم ہوگا. امیت اگروال نے، میرے شاگرد ہیں، آج میرے عزت کرتے ہیں، میرے پاؤں چومتے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ہندو کا سوال ہے، واللہ عالم اب ہندو کا سوال تھا یا نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا. کہتے ہیں ایک ہندو کا سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا نبی رحمت العالمین ہے، اب کچھ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اور آپ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آپ کا نبی ان کو ناپاک اور نجس چیز پلاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ ناہنجارو تم لوگوں کے پاس، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ کیا تھے، وہ لوگ کافر تھے، منافق تھے، ناہنجارو. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ وہی جو ہندو سوال کر رہے ہیں تم بھی وہی کر رہے ہو کہ اپنے دشمنوں کو ناپاک اور نجس پلایا نبی نے، معاذ اللہ. میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو وہ مسلمان ہی تھے، نبی کے دشمن نہیں تھے، وہ کوئی منافق نہیں تھے، وہ کوئی کافر نہیں تھے، کسی دشمنی کی وجہ سے ان کو نہیں پلایا، بلکہ وہ بیمار پڑ گئے تھے، مسلمان تھے. حدیث میں کہ وہ مسلمان تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار. جب نبی کے پاس آئے، اپنی تکلیف پیش کی، دودھ ان کو چاہیے، کہا جاؤ پیو وافر مقدار میں. کون کر سکتا ہے یہ؟ اپنے خاندان کے ساتھ جاؤ، وہ اونٹ کے میرے ہیں، جیسے چاہو دودھ پیو، تمہارا ہے وہ، جاؤ. دیکھو کتنی بڑی بات کی. آگے وہ بیمار تھے، ان کو نسخہ بتایا، علاج بتایا کہ اسی اونٹی کے پیشاب 2-4 قطرے اسی دودھ میں ملا کر پیو، تمہاری شفا ہو جائے گی. اور انہوں نے کیا اور ان کی شفا ہو گئی، وہ ان کا علاج ہو گیا، ان کا علاج کیا اور تھے مسلمان. بعد میں کافر اور مرتد ہو گئے، تب اس کا منہ بند ہوا. ورنہ جس طرح تم کہتے ہو کہ وہ منافق تھے، تو پھر تم وہی بات جو ہندو کر رہے تم بھی وہی اعتراض کر رہے ہو کہ اپنے دشمنوں کو جو ہے غلاظت پلایا. یہ نبی کا شایان شان نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ زیادتی کرے. وہ لوگوں کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں. ایک نبی علیہ السلام یہ کیسے کریں گے کہ اپنے دشمنوں کو جو بیمار اور لاچار ہوں ان کے ساتھ زیادتی کرے؟ زیادتی کوئی نہیں کیا، بلکہ وہ ظالموں نے یہ احسان کے بدلے جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، دودھ کی کمی ہے، وہ سارا کچھ پورا کرنے کے بعد، علاج ہونے کے بعد علاج بھی کیا ان کا، دودھ بھی ان کو واپر مقدار میں دیا، اور ان کے جان اور مال کی حفاظت بھی کی. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذمہ تھا کہ جو مسلمان ہو، ابھی نیا ہے نا، مسلمان ہو جو مدینے میں آئے، اس لیے ان کو مدینے میں جمع کیا کہ تمہارے جان مال کا میں ذمہ دار ہوں، تمہارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آؤ. وہ آئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اپنی مرضی سے کہیں وہ آباد نہیں ہو سکتے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پلانے جگہ پر جاؤ، تو محفوظ ہو، ڈرو نہیں. کسی نے ان کو کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ حفاظت نبی کی ہے. ڈرتے ہیں لوگ کہ حملہ کریں، تو جان و مال کی بھی حفاظت کی، دودھ بھی ان کو واپر مقدار میں دیا، علاج بھی کیا. اور حدیث میں یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ صحت مند بھی ہوئے. لیکن ان تمام احسانات کے بدلے وہ ناہنجاروں نے کیا کیا؟ مرتد بھی ہو گئے، اس معصوم چرواہے کو بھی بے دردی سے قتل کیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹوں کو جو بیت المال کے تھے ان کو بھی ہانک کر دوڑ پڑے. اب ظاہری بات ہے قصاص ہے، ان سے قصاص لے لیا گیا. یہ ہے وہ بات جو کی جاتی ہے. لیکن تم یہ کہو نہیں وہ منافق تھے، منافقوں کو پلایا، تو مجھے بتاؤ دشمنوں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا؟ تم تو نبی علیہ السلام پہ زبان درازی کر رہے ہو اپنے جہالت میں.
میں تو دفاع کر رہا ہوں, مجھے جتنا چاہو گالیاں دے دو. یہ ہے وہ مکمل بات جو ناہنجار اس کو سمجھ نہیں رہے اور بدتمیزی کر رہے ہیں. پیر صاحب آخری جو آپ نے ایک بچی پہ الزام لگایا ہے اس کی بھی تردید کر دیں اور معافی مانگ لیں. پیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پیر صاحب جی آواز آ رہی ہے, کیا بات ہے بتائیے. میں نے کہا جو آپ پہ آخری الزام ہے کہ جو آپ نے ایک بچی پہ الزام لگایا ہے ہاں سمجھ گیا. اس کے پہ بھی معافی مانگ لیں. معافی مانگ لو کس سے؟ معافی کس؟ الزام لگایا نا, میں نے لگایا تو یہ پہلے ثابت ہو جائے کہ میں نے لگایا ہو نا. ایسے میں معافی مانگتا رہوں؟ تردید کر دینا پھر. آپ سن لیجئے, بات یہ ہے کہ سردار اعلیٰ کے بروڈ ہی میں وہاں پہ ایک شخص آئے, اس کا نام میں بھول گیا ہوں ابھی, شاید سدھو نام تھا شاید اس کا غالباً, لیکن میں اس کا نام بھول گیا ہوں. وہ ہے قادیانی. اس نے یہ کہا کہ یہ آسکانی جو ہے اس کا نام ہے زاہد, سمجھ رہے, اس کا نام ہے زاہد, پیر آسکانی نہیں ہے, اس کا نام ہے زاہد. اور یہ جو ہے جو پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے, اور پلانے جگہ میں جو بلاسنگ ہوئی ہے اس نے کی ہے, اور میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. آگے کہا کہ اس کو کہو کہ مانے اس بات کو, نہیں تو میرے پاس پروف ہے. وہ کہنے لگا میں ثابت کر دوں گا کہ یہ جو ہے یہ پلانے جگہ پہ جو بلاسنگ ہوئی ہے, جو معصوم لوگ مرے ہیں, اس نے کیے ہیں. وہ قادیانی یہ کہہ رہا تھا. اب مجھے جواب دینا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا پروف دے دیجئے, باتیں ختم. اور انہوں نے مجھے گالیاں دی کہ میں اس کو ننگا کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی دیکھو, ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, پروف ہے نا, وہ پیش کیجئے, بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام زائد ہے, آپ مجھے جانتے ہیں, اور یہ سارا کچھ میں نے کرایا ہے پلانے جگہ پہ, تو اس کی دلیل تو آپ کے پاس ہے. کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا دے دو. اب اس بات پہ اس نے گھنٹے لگا لیے. دلیل اس کے پاس ہوتا تو دے دیتا نا, جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں, ان کے پاس دلیل ہوگا تو دیں گے, دلیل تو ہے نہیں. یہ بکواس کی. اچھا, پھر اس نے بات بدلا کہ نہیں, یہ خود زائد نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک رشتہ دار ہے, چاچا زاد بائی ہے, اس کا نام جو ہے زائد ہے. اس نے سارا کچھ کرائے ہیں آسکانی کے کہنے پر. آسکانی ان کا بڑا ہے, گرو گھنٹال ہے, یہ کہا. اب یہ باتیں چلی, لوگوں کو معلوم پڑ گیا. اب مجھے خود پریشانی ہو کہ زائد کون ہے, میں اس کسی کو جانتا نہیں. کہتا ہے وہ زائد آسکانی نامی کوئی ہے. مجھے اس بات کی پریشانی ہو کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے, میں تو اس کو کسی کو جانتا نہیں اس طرح کا بندہ. اب ہوا کیا کہ کسی نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. میں نے کہا ہاں ہوئی ہے. کہا میں ہوں زائد آسکانی. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں زائد آسکانی. میں نے کہا اچھی بات ہے. پھر اس نے ایک قصہ بیان کیا, اور اس نے بھی جواباً یہ بیان کیا, جواباً, کہ بھئی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسرور جی کے جو بیٹی ہے وہ میرا کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, گرل فرینڈ ہے یہ. اب وہ ایک آڈیو ہے جو ریکارڈنگ کی ہے کس نے, شاہد نے ریکارڈنگ کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم اپنے آواز بدل کے یہ کہہ رہے ہو. بھائی میں کہتا ہوں میں نہیں ہوں, وہ کوئی ہے زائد کر کے اپنے, مجھ سے بھی بات ہوئی ہے, یہی الفاظوں میں بات ہوئی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ کال پہ بات کی ہے, مجھ سے بھی اسی طرح سے بات کی ہے. اس کی آواز ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اسی آواز میں بات کی ہے. کہتے نہیں آسکانی یہ تو ہے اور اپنا آواز بدل کے بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں میں اس کا منکر ہوں, میں انکاری ہوں. کہتے نہیں لگتا ہے تو ہے. میں نے لگے, مجھے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسکانی صاحب تیری جو آواز ہے ہمیں لگتا ہے وہ کیا نام ہے مولانا
जिसको क्या कहते हैं फजलुर रहमान, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपकी आवाज़ फजलुर रहमान से मिलती है। मैं कहता हूँ मैं फजलुर रहमान नहीं हूँ। अब कोई कहने तुम फजलुर रहमान ही है, भाई मैं नहीं हूँ, मिलती होगी।